تو علماء عرب میں سے ایک شیخ تھے، شیخ زین العابدین، ان سے میری کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی عقائد کے حوالے سے. تو انہوں نے بھی بار بار یہی بات کی کہ بھئی آپ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اپنے فرقے کی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ستہ پڑھ کے دیکھیں، اپنے فرقے کے قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو خود بخود حق مل جائے گا. الحمدللہ آج بھی جو شخص نیوٹرل ہو کر قرآن اور حدیث کی اسٹڈی کرتا ہے اس تک حق جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہے. اپنے فرقے کی صحیح بخاری، صحیح مسلم پڑھ لیں. یہاں پہ اب جو پڑھی ہوئی ہے، چونکہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر بریلوی مکتبہ فکر سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے یہ بخاری، مسلم اور باقی کتابیں جو ہیں بریلویوں کا ترجمہ رکھا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ اگر کوئی بریلوی ہمارا بھائی اس کو پڑھتا ہے، اس کی بھی جو خرابی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. کوئی دیوبندی پڑھتا ہے اس کی بھی خرابیاں دور ہو جائیں گی. اگر کسی اہل حدیث کے اندر کوئی ایسی خرابی موجود ہے تو اس کی بھی دور ہو جائے گی. تو ہم کسی ایک مسئلے کو لے کے نکلیں کہ اس ایک مسئلے میں تمام علماء کیا کہتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی شخص ایران کے اندر پیدا ہوا ہے اور پوری زندگی شیعہ علماء سے، رافضی علماء سے ملتا رہے گا، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کہے گا یا اللہ میں نے بڑی تحقیق کی تھی، تو میں تو علماء کرام کو دیکھا، اتنے بڑے بڑے علماء 18 سال پڑھ کے آئے ہوئے تھے، جو یونیورسٹی سے پڑھے تھے، میں نے ان سے تحقیق کی، لیکن وہ تو کہتے تھے شیعہ مذہب رافضی ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات نہیں کر سکتا. تو ہر معاملے میں آپ تمام جو لوگ اہل سنت و جماعت ہونے کے دعوے دار ہیں ان کی بات سنیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی حق مل جائے گا. آخر میں ایک صحیح حدیث بیان کرتا ہوں رکت انگیز، جس میں اشارتاً آپ کو چیز بتا دوں گا کہ اس وقت اہل حق کو پہچاننے کی سب سے آسان جو نشانی ہے وہ کیا ہے. امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 255 ہجری، جو امام مسلم کے استاد ہیں، امام نسائی کے استاد ہیں، امام ترمذی کے استاد ہیں، امام ابو داؤد کے استاد ہیں. صحیح ستہ میں 4 اماموں کے استاد ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی حدیث کی کتاب لکھی سنن دارمی. اور امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کے اندر 71 حدیثیں جو ہیں امام دارمی سے انہوں نے روایت کی ہیں. اتنے بڑے امام ہیں. امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارمی لکھی، اپنی حدیث کی علیحدہ سے کلیکشن فرمائی، جس میں 3537 احادیث ہیں. اس کے مقدمے میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث لے کے آئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں سمجھیں گے کامیابی کی چابی ہے. یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے، اور انہوں نے تورات کے کچھ صفحے اٹھائے ہوئے تھے جن کو وہ پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہونے لگا. بعض روایتوں میں آتا ہے اس طرح سرخ ہو گیا جیسے انار سرخ ہو جاتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا، وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے حضرت عمر کو ڈانٹا. انہوں نے کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے. یہ عرب کا محاورہ تھا جو غصے میں بولا جاتا تھا. کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس عمل کی وجہ سے کتنے رنجیدہ ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کانپنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ورڈک اس کے اوپر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تو نے تو تورات کے صفحے اٹھائے ہیں نا، خدا کی قسم اگر تورات کیا موسیٰ علیہ السلام خود بھی دنیا میں اتر آئے اور تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی شروع کر دو تو تم راہ راست سے ہٹ جاؤ گے. خدا کی قسم وہ اگر دنیا میں آئے وہ بھی میری پیروی کریں گے. اس حدیث کے ہوتے ہوئے جو شخص اپنے آپ کو رسول اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ منسوب کرتا ہے، جی میں حنفی ہوں، میں جعفری ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں فلاں ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں ان کے ساتھ اپنی نسبتیں بنائی ہوئی ہیں، تو وہ خود اس تصویر میں اپنا رخ دیکھ سکتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کو بھی گمراہی کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ نسبت جوڑنے کو بھی گمراہی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر، تو آج اگر ہم کسی کو حدیث دکھائیں اور وہ حدیث کے مقابلے میں کہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام صاحب اس کے مخالفت میں کچھ کہتے ہیں، تو ہم تو اپنے امام کا قول مانتے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں اپنی شکل خود وہ دیکھ لیں کہ وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے. تو اس وقت اہل سنت و جماعت ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر وہ لوگ ہیں کہ جو بات کرتے ہیں تو صرف قرآن سے کرتے ہیں یا صحیح حدیث سے بات کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو قرآن یا صحیح حدیث دکھائی جائے وہ کہ جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ پاگل گزرے ہیں، ان کو نہیں پتا تھی قرآن حدیث، انہوں نے تو یہ لکھا ہے،
اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کے قول کو بلند کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اعمال بھی حقارت ہیں، کیونکہ سورۃ الحجرات کے پہلے ہی رکوع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز